السلام علیکم ناظرین، سان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں سید۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت نے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر گزشتہ اسمبلی انتخابات میں کیے گئے وعدوں کو تقریباً پورا کر دیا ہے تاکہ عوام کا اعتماد کانگریس پر بحال کیا جا سکے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاستی کابینہ کی اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک چلی میٹنگ میں حکومت نے کئی اہم فیصلے لیے۔ کابینہ نے انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کے تحت 200 یونٹ مفت بجلی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر اسکیم کو لاگو کرنے کے لیے منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ پر اب TS کے بجائے تحریر کرنے کے فیصلے کو بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ حکومت نے اس مہینے کی 8 تاریخ سے اسمبلی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے ایک اور اہم فیصلہ لیتے ہوئے ریاست کے سرکاری نشان کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے جے جے تلنگانہ کو ریاستی ترانہ کے طور پر منظوری دی۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت گروپ 1 میں 160 اسامیوں کے دوبارہ نوٹیفیکیشن کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ تلنگانہ کابینہ نے ذات پات کی مردم شماری کو بھی منظوری دے دی۔ کانگریس حکومت کی طرف سے دی گئی گارنٹیوں میں سے مزید 2 ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے اسمبلی میں اعلان کیا جائے گا۔ برقعے کو بدنام کرنے کی کوشش کے طور پر ایک خاتون نے برقع پہن کر اپنی ہی ماں کے گھر میں چوری کی۔ 30 جنوری کو دہلی کے اتم نگر کے ایک مکان میں چوری کی واردات رونما ہوئی۔ کملیش نامی خاتون کے مکان سے 1,25,000 روپے نقد رقم کے علاوہ طلائی زیورات کا سرخہ لیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے جب CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ایک برقع پوش خاتون نے چوری کی واردات انجام دی۔ پولیس کو یہ انکشاف ہوا ہے کہ برقع پوش خاتون جس نے چوری کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کملیش کی بیٹی 31 سالہ شیوتا ہے۔ کملیش کو 2 بیٹیاں بتائی جاتی ہیں جن میں سے بڑی شیوتا کی شادی ہو گئی جبکہ چھوٹی بیٹی خانگی ملازمت کرتے ہوئے ماں کے ساتھ رہتی ہیں۔ شیوتی کو اس بات کی حسد تھی کہ اس کی ماں اپنی چھوٹی بیٹی کو اس سے زیادہ چاہتی ہیں۔ اس مقاسمت کی بنا پر اس نے منصوبہ بند طریقے سے جب اس کی ماں اور بہن کام پر گئے تھے قفل توڑ کر چوری کی واردات انجام دی۔ پولیس نے خاتون کو حراست میں لے لیا اور اس سے اقبال جرم کر لیا۔ حیدرآباد میں RTC بس میں 2 کنڈکٹرز کے ساتھ گالی گلوچ اور حملے کے الزام میں ایک خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیات نگر ڈپو 1 کے بس میں 2 کنڈکٹرز پر حملہ کرنے کے الزام میں اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خاتون کی شناخت عنبرپیٹ کی رہنے والی سیدہ سمنیہ کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے خاتون کو 14 دن تک ریمانڈ دے دیا ہے۔ یہاں یہ ذکر بے جا نہ ہوگا کہ چند دن قبل سمنیہ کی جانب سے بس میں ہنگامہ آرائی گالی گلوچ کا ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں RTC بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیر کو عادل آباد ضلع کے تملاڑا گونڈل منڈل کے چرلاپلی گاؤں کے قریب پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق جھاری پونا گوڑا سے چرلاپلی کی طرف جانے والی بس بے قابو ہو کر چرلاپلی کے قریب سڑک کے کنارے الٹ گئی۔ حادثے میں ڈرائیور، کنڈکٹر اور 4 مسافروں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ بھوک سے نڈال نوجوان نے مردہ بلی کا گوشت کھایا۔ یہ افسوسناک واقعہ ریاست کے ریلہ میں پیش آیا۔ بلاپور ضلع کے کٹا پورم بس اسٹینڈ پر نوجوان کو مردہ بلی کا گوشت کھاتا دیکھ کر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی۔ کٹاپور پولیس کے مطابق کل شام 5 بجے کے قریب ایک 27 سالہ نوجوان کو بس اسٹینڈ کے پاس مردہ بلی کا گوشت کھاتے ہوئے کر مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر اس بھوکے نوجوان کو کھانا کھلایا اور اسے فوری طور پر کوزی کوٹ کے سرکاری ہسپتال لے جایا گیا۔ پولیس کو پوچھ تاچھ کر معلوم ہوا کہ اس نوجوان نے پچھلے 5 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا اور بھوک جب ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے مردہ بلی کا گوشت کھا لیا۔ مشہور مبلغ اسلام مفتی سلمان اظہری کو ممبئی کی ایک عدالت نے اتوار کی شام ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کو انہیں جوناگڑھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی، جس کے بعد انہیں احمد آباد سے ATS دفتر منتقل کر دیا گیا۔
مولانا پر مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر کا الزام عائد ہے۔ عدالت نے مفتی سلمان اظہری کو 2 دنوں کے لیے گجرات پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ امکان ہے کہ پولیس تحویل کے دوران گجرات پولیس ان سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ گجرات پولیس نے چند دن قبل جوناگڑھ میں نفرت انگیز تقریر کے الزام میں اسلامی مبلغ مفتی سلمان اظہری اور دیگر 2 افراد کے خلاف FIR درج کیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قومی میڈیا میں اسد الدین اویسی صاحب کی تقریر سرخیوں میں رہی ہے، لیکن آج پہلی بار قومی میڈیا میں اسد الدین اویسی صاحب کی غیر سیاسی تقریر کی خبر بنی۔ تقریر خالص مذہبی تقریر تھی، جس میں اسد الدین اویسی صاحب نے مسلم مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے تقریر میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ سنایا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی صلاح دی۔ یہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا کہ ہمیشہ اسد الدین اویسی صاحب پر تنقید کرنے والے گودی میڈیا بھی آج خود کو اس ویڈیو کی خبر بنانے سے روک نہ سکی، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار گودی میڈیا نے اسد الدین اویسی صاحب کی کسی ویڈیو میں کوئی منفی پہلو نہ نکال کر سکی، جبکہ خبر کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا۔ بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا، مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میری، میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، انسان ہے، اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں۔ میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے۔ تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے۔ کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا، کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا، کہیں پر بھی آپ یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا، نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں، اور یاد رکھیے میں تو مرد حضرات سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہوئے، قرآن میں سنت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی صاحب ہیں، حسان فاروقی صاحب ہیں، کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا، کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا، کہیں پر بھی آپ یہی نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا، نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ دین اسلام میں لکھا گیا ہے کہ اس کی آمدنی میں، بیوی کی آمدنی میں شوہر کا حق نہیں ہے، شوہر کی آمدنی میں بیوی کا حق ہے، گھر چلانا ہے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں خود سنا ہوں اور پڑھا ہوں، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور گھر کی ضروریات کو ضروری تکمیل کرنا تو بیوی شوہر کے پیسے لے کے استعمال بھی کر سکتی ہے، اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے آخرت میں۔ تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے۔ میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہ کہیں پر بھی۔ اور پھر جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ظلم کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض وقت مارتے بھی ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، بتاؤ مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا؟
بتائیے آپ، کہیں پر بھی نہیں ملتا ہم کو. اور پھر اپنے دفاع کے لیے بولتے نہیں نہیں وہ مسواک کی لکڑی. ارے مسواک کی لکڑی وہ ہے وہ، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا؟ ایسا نہیں کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے. مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کہ بیوی کو تانے مارنا. مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا. اور ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں بیوی زیادہ ذرا گرم بولتے تھے تو انہیں شکایت کرنے گئے. کس سے شکایت کرنے گئے؟ فاروق اعظم سے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو میرے بعد کسی کو نبی بھیجانا ہوتا تو فاروق اعظم کو بھیجاتا، مگر میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے شیطان کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر اس کو مارا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے گھر کو گئے. وہاں جا کر کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی ذرا گرم آواز میں ان سے بات کر رہی. بولے بھائی میں اپنا معاملہ سنانے گیا، یہاں پر تو وہی ہے. تو خیر جب وہ جانے لگے تو فاروق اعظم باہر آئے. اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کیا ہے؟ انہیں کہا میں اپنی بات کرنے آیا، آپ کے گھر میں یہ دیکھا. تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میری، میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. انسان ہے اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں. میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے. ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پلٹا کے بیوی کچھ بول دے، ہاں میرے کو پلٹا کے بول رہے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کب خوش ہوتی ہیں اور آپ کب غصے میں رہتی ہیں. بی بی عائشہ نے فرمایا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی. جب آپ تھوڑا غصے میں ہوتی ہیں تو آپ رب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی.